انسان کا ادھر کیا سلسلہ ہے، انسان کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا انسان کا کیا ہوگا۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا قادح الی ربک قدحا، تو مشقت کے ساتھ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ قادح یعنی جو مشقت اٹھاتا ہے، یعنی خدا کریم کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ مشقت سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی انسان، کیونکہ کہا یا ایھا الانسان، یعنی کوئی بھی انسان مشقت سے خالی نہیں ہے۔ کوئی ایک انسان بھی اس زندگی میں مشقت سے خالی نہیں ہے۔ ممکن ہے ذہن میں کہ وہ جن کے پاس مثلا بہت وسائل ہیں، یا جو بڑے عہدوں پر ہیں، یا جو جن کی چلتی ہے، جو مؤثر ہیں، جو بڑے، ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ بہت سوکھے ہیں، ان کے پاس مشقت نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے، کوئی انسان مشقت کے بغیر نہیں ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جن کے پاس بہت وسائل ہیں اور مثلا ان کا کام نہیں ہے، آپ فرض کریں بہت یہی ہوگا نا کہ ہر چیز موجود ہے، اوکے ہے، کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، بس جو چاہتے ہیں منگوا لیتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جو بھی دل چاہتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح تو دوستو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان کے لیے کچھ کرنے کو کچھ بھی نہ ہو۔ انسان کے لیے مصروفیت ہی نہ ہو۔ ہر چیز، جب انسان سب چیزیں یہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میں ادھر کس لیے ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیوں میں ہوں۔ انسان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنا اس طرح رہ سکے اور خالی رہ سکے کچھ ٹائم کے بعد۔ اور مغرب میں اور دوسرے جو جدید ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں خودکشیوں میں سے جو زیادہ تر جس کی وجہ ہوتی ہے وہ وسائل کا کم ہونا یا رولے رپے جھگڑے فساد یہ نہیں ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ بیکار ہونا، یہ فیل کرنا کہ وہ تو ایک بیکار چیز ہے، کوئی کام نہیں ہے اس کا، کوئی سلسلہ نہیں ہے، ساری وہ رونقیں نبھا چکا ہے، خوشیاں وہ ساریاں کر چکا ہے، اب اس کے بعد اس کے پاس کیا رہ گیا ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یعنی سارے جو کام اس سے ہو سکتے ہیں خوشیوں کے حصول کے وہ سارے کر چکا ہے، اب اینڈ ہو گیا ہے، کوئی چیز اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ ایک بیکار چیز ہے۔ اس لیے جو معتدل رہتے ہیں ہر چیز ہونے کے باوجود وہ پھر بھی زندگی کر جاتے ہیں، جو اپنی حدیں پار کر جاتے ہیں وہ اپنی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں اور بیکار، اپنے آپ کو ایک بیکار اور فضول چیز سمجھ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس سے زیادہ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ بس خدا کریم فرماتا ہے کہ اے انسان، اور پھر اس کے علاوہ ویسے بھی انسان کے لیے مصیبتیں تھوڑی ہیں، انسان کو کتنی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان سے تکلیفوں سے بچنے کے لیے سارے کام کرنا ہے۔ اب انسان کو اور نہیں تو اپنی صفائی رکھنی پڑتی ہے یا نہیں؟ ہاں، کوئی کہے کہ میں نے کپڑے ہی چینج نہیں کرنے، کوئی کہے کہ میں نے واش روم جانا ہی نہیں ہے، کوئی کہے کہ میں نے نہانا ہی نہیں، مجھے سردی لگتی ہے، یا مجھے مثلا یہ ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے، یا کوئی کہے کہ میں نے کھانا ہی نہیں ہے، میرے پاس مجھے اتنی تکلیف کرنی نہیں ہے۔ بھئی یہ سارے کام تکلیف والے بھی ہیں، خدا نے اس لیے ان کاموں میں کیا رکھی ہے، تھوڑی بہت لذت رکھ کر خدا کریم نے ان کو آسان بنایا، نہیں تو انسان ان تمام چیزوں سے بھاگتا ہے۔ یہ ساری تکلیف دہ اعمال ہیں،
کھانے کا اس کو تکلیف کرنی ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، اپنی صفائی کا دھیان رکھنا ہے، پتہ نہیں جو انسان ضرورتیں ہوتی ہیں ساری. آپ کہیں کہ کوئی بندہ اور کر سکتا ہے، یہ بہت ساری ضرورتیں انسان کے اپنے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. ہاں اس کو ابھی مثلا خارش ہو رہی ہے، کون کرے گا؟ ہاں بھائی ادھر میرا خارش کرنا ہے، اس طرح کر سکتا. بادشاہ بار بار کسی کو کھڑا کر سکتا ہے اپنے ساتھ کہ جب بھی مجھے خارش ہوگی تو آپ میری خارش کا کرنا، میں نے نہیں کرنا. یا واش روم میں کسی کو ساتھ لے جا سکتا ہے کہ تو تم جو ہے نا دھونا، میں نے ہاتھ گندے نہیں کرنے. کر سکتا ہے کوئی؟ یہ تکلیف دہ عمل نہیں ہے کہ ہر روز خدا انسان کو اس چیز میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ اپنی صفائی کے لیے بدترین سے بدترین، جس سے اس کو ہزار نفرت ہوگی، اس میں جو ہے نا اپنے آپ کو مبتلا کرے، اپنے ہاتھوں کو ان میں انوالو کرے، اپنے جسم کو اس کے ساتھ اس طرح کرے. اب یہ ہے پھر آدمی کہے کہ میں نے کھانا نہیں ہے، نہیں کھا کر سکتا ہے اس طرح. بھائی کھاؤ، کھانا ہے، تم مجبور ہو.